اور سورہ تحریم کی جو آیت نمبر 5 ہے گزشتہ سے پیوستہ، آج اس کو ہم مکمل بیان کر دیں گے تاکہ ہم پھر کل اگلی آیت کی طرف جائیں۔ پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثائبات وابکارا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا کہ خدا کیا کرے گا، کس کا خدا؟ رب محمد مصطفیٰ کا خدا۔ اب یہ خدا کلام کر رہا ہے ازواج رسول کے ساتھ کہ اگر ایسا ہوگا تو خدا کیا کرے گا، محمد مصطفیٰ تمہیں طلاق دے دے گا، اور خدا کیا کرے گا، خدا تمہارے بدلے میں تم سے بہتر ازواج اس کو دے دے گا۔ خیرا منکن، یہ لفظ قرآن مجید کے ہیں، آیت کے سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 کے خیرا منکن، تو جس کو بھی محمد مصطفیٰ طلاق دے گا اس سے بہتر والی لا کے خدا کو دے دے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ یبدلہ، وہ بدل دے گا، ازواج خیرا منکن، تم سے بہتر ازواج دے دے گا اس کو۔ ان کی پھر نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ کیسے تم سے بہتر ہوں گی، کہ وہ مسلمات ہوں گی، مومنات ہوں گی، قانتات ہوں گی، تائبات ہوں گی، عابدات ہوں گی، سائحات ہوگی، ثائبات ہوگی، وابکارا۔ یہ نشانیاں ہیں ان خواتین کی کہ جو اللہ محمد مصطفیٰ کو دے گا اس کے بدلے میں جسے محمد مصطفیٰ طلاق دیں گے۔ کہ یہ جو خدا نشانیاں بتا رہا ہے نا، مثلا کہ وہ مسلمات ہوں گی، مومنات ہوں گی، قانتات ہوں گی، تائبات ہوں گی، الی آخر ہی کہ وہ ابکارا، وہ کنواری ہوں گی، تو یہ جو نشانیاں ہیں نا، یہ کیوں بتا رہا ہے کہ یہ نشانیاں تم میں نہیں پائی جاتی تھی، جو بہتر لا رہا ہے خدا ان میں نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ سامعین مکرم، آپ نے ویڈیو کلپ سنا، یہ شیعہ ذاکر کتنی جرت کے ساتھ اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت حفصہ کا کفر ثابت کر رہا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا انتقام دیکھیے کہ دیکھ کے قرآن مجید بھی اس کو پڑھنا نہیں آ رہا، ایک غلطی بار بار دہرا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شیعہ مذہب کے مطابق قرآن مجید مکمل ہے نہیں، صحابہ نے بدل دیا، رد و بدل کر دیا اس میں، تو پھر اس سے دلیل لینے کا کس طرح ان کو حق بنتا ہے، کس نے ان کو حق دیا ہے؟ نمبر 2، جب صحابہ کرام نے قرآن مجید کو بدل دیا جس میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بہت بڑا کردار رہا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، تو پھر وہ آیات جو ان دونوں کی بیٹیوں کے کفر پر دلیل بنتی تھی، ان آیات کو انہوں نے کیوں نہیں نکالا؟ کوئی بھی عقل مند اگر معمولی سا تصور کرے، اس بات کو سمجھے، سوچے، فکر کرے، تو وہ نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور بہتان ہے کہ صحابہ نے قرآن بدل دیا۔ اب آتے ہیں اس اعتراض کی طرف جس کو بنیاد بنا کر یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما پر کفر کا فتویٰ عائد کر رہا ہے، اور اس آیت کے ضمن میں جتنے بھی اعتراضات اور شبہات اس فرقے کی طرف سے عائد ہوتے ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس کو خود بھی سنیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ سادہ لو عوام کا ایمان محفوظ رہے اور روافظ کی چالوں کو سمجھ سکیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ تحریم آیت نمبر 5 ہے، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اللہ فرماتے ہیں قریب ہے اس کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، تم سے بہتر بیویاں عطا کرے جو مسلمان بھی ہوں گی، مومنہ بھی ہوں گی، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات بھی ہوں گی، ثیبات بھی ہوں گی، اور کنواریاں بھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ دوسری آیت ہے جو سورہ احزاب کی ہے۔ اب یہ دو آیتیں ہیں جن کا شان نزول بخاری شریف کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ یا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے ہاں گئے، ان کے پاس شہد تھا، آپ نے شہد نوش فرمایا تو آپ کو کچھ تاخیر ہو جاتی۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے سوچا آپ کو وہاں تاخیر ہو رہی ہے، معلوم کیا تو پتہ چلا وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہد نوش فرماتے ہیں جس کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مل کے پلاننگ کی کہ جب آپ علیہ السلام آئیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بوسی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت
شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، تو اس کے بعد سورہ تحریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے شان نزول کے اندر جو سورہ احزاب کی آیتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مدینہ میں انصار کی عورتوں کو دیکھ کر، ان کے نان و نفقے کے مطالبے کو دیکھ کر مطالبہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نان و نفقے کی کثرت کا، تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائیں کہ اگر تمہیں دنیا اور اس کی زینت چاہیے تو کھل کے بات کرو، رسول اللہ تمہیں چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے، اور اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا کریں گے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا انتخاب کرتی ہو تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس کی مختصر سی تفصیل تھی۔ اب انہوں نے سورہ تحریم کی آیت کو بنیاد بناتے ہوئے ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کا کفر ثابت کیا۔ کس طرح؟ دیکھیے آپ کے سامنے سورہ تحریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اَن یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بہتر بیویاں عطا کریں گے۔ ایک تو وہ تم سے بہتر ہوں گی، نمبر 2 مسلمات ہوں گی، مومنات ہوں گی، یعنی ان میں اسلام اور ایمان کی صفت ہوگی جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ اب اس سے انہوں نے استدلال کیا۔ اب اس کا استدلال کس طرح باطل ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو خیریت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو خیریت کا اطلاق فرمایا ہے، معلق کیا ہے اس کو شرط کے ساتھ کہ اگر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرے گا۔ یعنی اس وقت جب تم رسول اللہ کے نکاح میں ہو، حرم میں ہو، تم ہی بہتر ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیتے ہیں تو پھر تمہاری خیریت سلب ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تم سے بہتر بیویاں، تم سے اچھی بیویاں عطا کریں گے۔ جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو مشروط ثابت ہی نہ ہوا، رسول اللہ نے طلاق دی ہی نہیں تو پھر خیریت سلب ہوئی ہی نہیں۔ یعنی اس آیت سے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خیریت، افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری آیات اور احادیث سے تو واضح ہے، خود اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس نے کہا کہ یہ جو صفات ہیں مسلمات اور مومنات والی ان کے اندر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تبھی تو کہا کہ تم سے بہتر عطا کریں گے جن میں اسلام اور ایمان کی صفت ہوگی۔ یہ بھی اس کی جہالت اور بغض کی دلیل ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید کو آگے پڑھتا تو پھر یہ اس طرح کا استدلال کبھی نہ کرتا جو اس کی حماقت پر دال ہے۔ کس طرح؟ غور کیجئے، آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کے آخر میں فرماتے ہیں سیباتوں و ابکارا، کہ وہ سیبہ بھی ہوں گی اور ابکارا کنواریاں بھی ہوں گی۔ اب اس کا مفہوم اگر یہ لیا جائے کہ وہ مسلمان بھی نہیں اور مومنہ بھی نہیں، لہٰذا جو رسول اللہ کو بہتر بیویاں عطا کریں گے وہ مسلمان بھی ہوں گی، مومنہ بھی ہوں گی، تو پھر اس کا مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ وہ سیبہ اور ابکارا ہوں گی، تم سیبہ بھی نہیں ہو اور ابکارا بھی نہیں ہو۔ تو یہ تو بہت بڑی بے عقلی کی دلیل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات اس آیت کے نزول کے وقت حرم میں تھیں یا پہلے ہو چکی تھیں، فوت ہو چکی تھیں، ان میں سے یا تو سیبہ تھی یا کنواریاں تھیں، باکراں تھیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا تو وہ کنواری تھی، اسی طرح دیگر ازواج سے نکاح ہوا تو وہ سیبہ تھیں۔ اب نفی کرو تو پھر اس کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ تو واضح طور پہ یہ اس کے جہالت اور حماقت کی دلیل ہے۔ باقی اس کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں عطا کرے گا ان کے اندر اسلام بھی ہوگا جس طرح تمہارے اندر ہے، ان کے اندر ایمان بھی ہوگا جس طرح تمہارے اندر ہے، وہ توبہ کرنے والی بھی ہوں گی، عبادت کرنے والی بھی ہوں گی، روزے رکھنے والی بھی ہوں گی، نیکی کرنے والی بھی ہوں گی جس طرح تم ہو، لیکن وہ تم سے بہتر ہوں گی۔ کس معاملے میں؟ اسی معاملے میں جس پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ وہ کون سی؟ اپنی دوسری سوکن پر یا تو غیرت اور حمیت دکھانا یا پھر نان و نفقے کے مطالبے کی بات ہے، وہ یہ چیزیں نہیں کریں گی۔ یہ ہے صرف خیریت کی دلیل اور وجہ۔
बाकी उनके अंदर ये सिफ़ात भी होंगी जो तुम्हारे अंदर हैं। ये मफ़हूम कतन नहीं है, क्योंकि अगर ये मफ़हूम लिया जाए तो फिर सही बात और अबकार का लाना यहाँ पर आयत में लग़्व और फजूल हो जाता है। नंबर 2, अगर बकौल इनके हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा मोमिना नहीं थी, उनके अंदर ईमान नहीं था, तो फिर कुरान मजीद को हम पढ़ते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह पर जो इरशादात फरमाते हैं वो इसके मुनाफी हैं, वो इसके मुखालिफ हैं, वो इस मफ़हूम को रद्द करते हैं। आपके सामने कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिर, कि काफिरों की इज्जतों अपने पास रोके ना रखो। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह पर फरमाते हैं वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, मुशरिकात औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि ईमान लाएं। अब आम मोमिनों को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि काफिरा औरतों को अपने पास ना रखो, काफिरों की इज्जतों को अपने पास ना रखो। तो ख़ुद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत के कैसे लायक हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे कह दें कि आप एक ऐसी औरत हैं जो काफिरा हैं, उनको अपने पास रखो। नंबर 2, कुरान वाज़े तौर पे कह रहा है कि ऐसी औरतों से निकाह ही ना करो जो मुशरिका हैं। तुम भी ये बात मानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ अहले किताब नहीं थी, हज़रत हफ्सा भी, हज़रत आयशा भी। जब अहले किताब नहीं थी तो माअज़ल्लाह, तो इससे मुशरिका अगर तुम साबित करते हो तो फिर कुरान तो वाज़े कह रहा है, तो नबी माअज़ल्लाह कुरान के मुखालिफ गए, वो मुशरिका थी और उनसे अल्लाह तबारक व तआला के मना करने के बावजूद भी निकाह कर लिया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और अल्लाह ताला के मुखालिफ बताना है। इस तरह तीसरी दलील यह है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को काफिरा बताया है, ईमान से खालिया बताया है, तो फिर जब बीवियाँ कुफर में चली जाएं, काफिरा हो जाएं, तो निकाह खुद ब खुद फसक हो जाता है। जब निकाह फसक हो जाता है तो फिर तलाक की बात कहाँ से आ गई? आयत को गौर से देखिए, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं असा रब्बुहु इन तल्लककुन्ना, कि करीब है उसका रब अगर वो तुम्हें तलाक दे दें। भाई तलाक तब हो जब निकाह कायम हो ना, और निकाह जब कुफ्र नहीं है तब कायम होगा ना। जब कुफ्र साबित हो जाए फिर तो निकाह फसक हो गया, निकाह फसक हो गया तो फिर तलाक की ज़रूरत कहाँ से पड़ती है? तलाक की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लिहाजा इनके ये शुबहात, एतराज़ात इस तरह बातिल हो गए जिस तरह अनकबूत की तार होती है, जैसे वो रेज़ा रेज़ा हो जाती है, मामूली से हवा के झोंके से ही बातिल हो जाती है। इस तरह इनके ये शुबहात और एतराज़ात बातिल हो गए, बाकी तमाम एतराज़ात और शुबहात की तरह।